أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 507 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر، انفسکم اپنی جانوں کی، لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، من وہ شخص جو ضلہ گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم جب کہ تم ہدایت پر ہو، الی اللہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کا، فینبئکم پس وہ تمہیں بتلا دے گا، بما اس چیز کو جو کنتم تعملون تم عمل کیا کرتے تھے. ترجمہ یوں ہے پورا مکمل، اے ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو، جو شخص گمراہ ہوگا وہ تمہیں ضرر نہ دے گا جبکہ تم ہدایت پر ہوگے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو ان سب کاموں سے باخبر کر دے گا جو تم کیا کرتے تھے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. ایک بات یہ بتائی کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو. دوسری بات یہ بتائی کہ جو شخص گمراہ ہوگا وہ تمہیں ضرر نہیں دے گا جبکہ تم ہدایت پر رہو گے. تیسری بات یہ بتائی کہ اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں اس دن بتا دے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے. یہ آیت ایمان والوں کو اس بات کی ترغیب دے رہی ہے اور تلقین کر رہی ہے کہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے نفسوں کی فکر کرے. میرا کیا ہوگا، میری آخرت کا کیا ہوگا، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا ہوگا. مجھے جنت ملے، میں دوزخ سے بچ جاؤں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھ کو مل جائے، دوزخ کی عذاب سے میں بچ جاؤں، پل صراط سے میں آسانی کے ساتھ گزر جاؤں، میں اپنی رب کا مقبول بندہ بن جاؤں، میری دنیاوی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے، احکام الہی کے سائے میں گزرے، شریعت کے مطابق میری زندگی گزرے، مجھے نجات ملے، مجھے کامیابی ملے، مجھے ہدایت ملے، مجھے صحیح راہ ملے، میں صراط مستقیم پر گامزن رہوں. اس کی فکر ہر مومن و مسلمان کو ہونی چاہیے. اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اعمال صالحہ کو اختیار کرتے رہو، لگے رہو نیک اعمال میں، بچتے رہو گناہوں سے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم خود ہدایت پر رہو گے، دوسرا کوئی شخص جو گمراہ ہوگا وہ تم کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا. ان الفاظ کے عموم سے اسی بات معلوم ہو رہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں تو ہے کہ قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. حکم ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو، فکر کرو لوگوں کی، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو.
اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی جانوں کی فکر کرو. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اس آیت میں دوسروں کی فکر نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنی فکر کرنا چاہیے. جیسے کہ آیت میں ظاہر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر ذمہ داری ہے کہ تم اپنی جانوں کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت پر رہو گے. تو وہ شخص جو گمراہ ہو گیا وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وہم کو دور فرما دیا، فرمایا کہ تم لوگ یہ آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم پڑھتے ہو اور اس کا مطلب غلط نکالتے لیتے ہو کہ نہیں عن المنکر ضروری نہیں ہے، یعنی دوسروں کو برائی سے روکنا ضروری نہیں، صرف اپنا کام کرنا. کیونکہ میں نے رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ لوگ جب منکر کو دیکھیں، کسی بھی برے عمل کو دیکھیں اور اس کی تغییر نہ کریں، یعنی اس برے عمل کو دور نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عام عذاب بھیج دے گا. اس لیے امر بالمعروف کا سلسلہ تو جاری رکھنا چاہیے. مفسر ابن کثیر نے عبدالرزاق کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے یہ آیت کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کے بارے میں سوال کیا، تو فرمایا کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں اپنی ذات کو لے کر بیٹھ جاؤ اور نہیں عن المنکر نہ کرو، کسی کو برائی سے نہ روکو. یہ نہیں ہے. آج تو بات مانی جاتی ہے، یعنی تمہاری تبلیغ کا اثر لیا جاتا ہے. ہاں عن قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم امر بالمعروف کرو گے، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا. یا یوں فرمایا کہ اس وقت تمہاری بات قبول نہیں کی جائے گی، اس وقت اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ہوگا، لیکن اب تو تمہارا کام یہ ہے کہ تو امر بالمعروف میں رہو. سنن ترمذی میں ابو امیہ شعبانی کا بیان نقل کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے کی خدمت میں حاضری دی اور میں نے کہا اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ کنجوسی کا اتباع کیا جاتا ہے اور خواہشات کا اتباع کیا جاتا ہے اور ہر رائے والا اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے، تو اس وقت اپنی جان کی حفاظت کر لینا اور عوام کو چھوڑ دینا. کیونکہ تمہارے پیچھے ایسے دن آنے والے ہیں کہ ان میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسے اس نے ہاتھ میں آگ کے انگارے پکڑ لیے ہوں. ان دنوں میں عمل کرنے والے کو ایسے 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا جو تمہارا جیسا عمل کرے. ان روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہر شخص ابھی سے اپنی جان کو لے کر بیٹھ جائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے. اپنی جان کو صلاح و اصلاح کے ساتھ لے کر بیٹھنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینے کا وقت اس وقت آئے گا جب کوئی کسی کی نہ سنے گا، اور جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انجام دے گا اس کو لوگوں کی طرف سے ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں کا میں مبتلا ہونا پڑے گا جیسے کوئی شخص ہاتھ میں چنگاری لے لے. البتہ اپنے اعمال ذاتیہ اور اپنی اصلاح کی خبر رکھنا ہمیشہ ہر حال میں ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. لا الہ الا اللہ.